ناظرین کرام، اسلامک ہیروز سیریز میں محمد بن قاسم سے متعلق آج کی اس پہلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ محمد بن قاسم کو لقب عماد الدین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ پہلا مسلمان تھا جس نے کامیابی سے ہندو علاقوں پر قبضہ کیا اور ابتدائی مسلم حکومت کا آغاز کیا۔ اس ویڈیو میں محمد بن قاسم کی تاریخ سمیت ان کے بارے میں تمام معلومات موجود ہیں۔ آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، محمد بن قاسم کو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کام شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ ان کی فتوحات نے اسلامی سرحدوں کو مزید وسعت دی۔ ملتان کی فتح کے بعد وہ ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے جب انہیں واپس جانے کا حکم دیا گیا۔ واپسی پر انہیں قید کیا گیا اور بعد میں جیل میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اتنی وسیع سلطنت کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، اس لیے محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد فتوحہ علاقوں کو سندھ اور جنوبی پنجاب تک محدود کر دیا گیا۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی ذاتی ضد نے ایک فاتح اور عظیم جرنیل محمد بن قاسم کو قتل کر دیا۔ عالم اسلام ایک عظیم جرنیل اور فتوحات سے محروم ہو گیا۔ آج 1300 سال بعد بھی لوگ انہیں سندھ کے نجات دہندہ اور محسن کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، محمد بن قاسم نے طائف میں 694 عیسوی میں آنکھ کھولی۔ ان کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ آپ سے مستقبل میں ایک قابل اور شاندار آدمی ہونے کی امید تھی۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر، ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے، جبکہ آپ نے دمشق میں مارشل آرٹ کے فن کی تربیت حاصل کی۔ ان کی مہارت اور قابلیت نے انہیں فوج میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کیا اور ایک باوقار مقام حاصل کیا۔ ان کا تعلق ایک ابو عاقل خاندان سے تھا جو کہ طائف کے شہر کے رہنے والے تھے۔ قاسم کے والد القاسم ابن المحمد ابن الحکم نے اپنے چچا زاد بھائی الحاج ابن یوسف کے ظہور کے دور ہی میں وقار حاصل کیا۔ ان کے والد قاسم خاندان کے ممتاز افراد میں سے تھے۔ اموی خلیفہ عبد المالک ابن مروان کے دور خلافت میں جب حجاج ابن یوسف عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے سقفی خاندان کے ممتاز افراد کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح آپ کی ابتدائی تربیت بصرہ میں مکمل ہوئی اور آپ کی عمر صرف 5 سال تھی جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ 15 سال کے تھے تو انہیں ایران میں کرد بغاوت کو ختم کرنے کے لیے 708 میں فوج کی کمان سونپی گئی۔ یہ ولید بن عبد المالک کا دور تھا۔ اموی حکمران اور ارکا کی گورنری حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ محمد بن قاسم اس مہم میں کامیاب ہوئے اور ایرانی شہر شیراز کو ایک چھوٹی چھاؤنی بنا دیا۔ اسی دوران آپ کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اپنی مہارت سے حکومت کر کے آپ نے قابلیت اور ذہانت کو نشان زد کیا اور جب آپ 17 سال کے ہوئے تو آپ کو سندھ کا جنرل بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ آپ نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات مکمل کیں، لیکن شمالی ہند کی طرف پیش قدمی کی خواہش حالات کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی۔ آپ کی پہلی تفویض فارس میں تھی اور اسے کردوں کے ایک دھڑے کو شکست دینے کے لیے کہا گیا۔ اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد انہیں فارس کا گورنر نامزد کیا گیا۔ آپ نے الحجاج کے بھائی محمد بن یوسف کی جانشینی کی جو پہلے گورنر رہ چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے شیراز شہر کو زندہ کیا۔ آپ نے اس شہر میں ایک فوجی کیمپ اور شاہی قلعہ تعمیر کیا۔ اسلام اور ہند سندھ کے درمیان رابطہ خلیفت راشدین کے دوران قائم ہوا۔ الحکیم، جس نے 649 عیسوی میں مکران پر حملہ کیا، ابو طالب کا حامی تھا۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران سندھ کے بہت سے لوگ مذہب اسلام کے زیر اثر آئے، جن میں سے کچھ نے حضرت علی کے لیے لڑتے ہوئے جان بھی دی۔ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے سندھ
1300 साल पहले जिस इलाके पर सिंध का इत्तलाक होता था वो बहुत लंबा और चौड़ा था। वो मुल्क जो इस्लाम से पहले राजा दाहिर के दौर में सिंध कहलाता था। मगरिब में मकरान से बहरे अरब और जनूब में गुजरात, मशरिक में मौजूदा मालवा और राजपूताना के वस्त और शुमाल में मुल्तान तक फैला हुआ था, जिसे अरब मौरखीन सिंध कहते हैं। ये मुल्क इतना कदीम है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितने अरसे से मौजूद है और इसके नाम से क्या तब्दीलियां आई हैं। सिर्फ तारीख बताती है कि जब आर्यन इस मुल्क में हजारों साल पहले आए तो उन्होंने इसका नाम सिंधु रखा, क्योंकि वो अपनी जबान में दरिया को सिंधु कहते थे। पहले तो वो इस मुल्क को सिंधु कहते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता सिंध कहने लगे। ये नाम इतना मशहूर हुआ कि हजारों साल बाद भी इसका नाम सिंध है। कहा जाता है कि इब्तदा में सिंध में आर्यों की फतह की गई तमाम ज़मीनें सिंध के नाम पर थीं। इस्लाम से पहले सिंध में हुकूमत करने वाले बादशाहों को राय कहा जाता था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले यहाँ राय की हुकूमत थी और यह हुकूमत 137 साल तक रही। इस हुकूमत के 5 बादशाह रहे जो बुद्ध मत के मानने वाले थे। सरनदीप के हुक्मरान ने जजीरा याकूत से हुज्जाज इब्न यूसुफ को कुछ कीमती तहाइफ भेजे। काफले में शामिल कुछ मुसलमान खवातीन बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए कश्तियों में सवार हुईं। फिर जब ये काफिला कजरून के इलाके में पहुंचा तो मुखालिफ सिंध से आने वाली हवाएं कश्तियों को दीबल के साहिल पर ले आईं, जहां नीका मारा गैंग ने 8 जहाज़ों पर धावा बोला, इमलाक लूटी और मुसलमान खवातीन को गिरफ्तार किया। सरनदीप के लोगों ने उन्हें समझाया कि ये तोहफे बादशाह के लिए हैं, इसलिए आपको फौरन सामान वापस कर देना चाहिए। अगवाकारों में से एक शख्स फरार होकर हुज्जाज के पास पहुंचा और हुज्जाज से कहा कि मुसलमान औरतों को राजा दाहिर ने कैद कर रखा है, जो आपको मदद के लिए पुकार रही हैं। रवायात में आता है कि हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस मुअम्मे से निमटने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा और यही उनकी मौत की वजह बन गया, जिसकी मजीद तफसील हम आपको कल की मोहम्मद बिन कासिम से मुतल्लिक दूसरी किस्त में बताएंगे। कल तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।